بدعنوانیوں کے خلاف، کرپشن کے خلاف نیب قوانین بنائے گئے، مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ کبھی کسی قانون دان نے یا کبھی کسی پارلیمنٹیرین نے اس تمام تر تاریخ اور اس تمام تر ماضی میں، اس تمام تر قانونی چارہ-جوئیوں میں اس نقطے کو کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اس قانون سازی کے تحت پاکستان کے ہر فرد کو، پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کا ہر شہری اس وقت پاکستان میں مجرم ہے۔ حکومت اور ادارے جب چاہیں بغیر پوچھے کسی شخص کو بھی گرفتار کر سکتی ہیں، اور گرفتار کر لینے کے بعد پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں۔ یہ شریعت کے لحاظ سے کہاں ہے، یہ انسانیت کے لحاظ سے کہاں ہے؟ اس کا نشانہ صرف پاکستانی قوم کو کس طرح بنا دیا گیا ہے، اور پھر ہماری طرح کے کچھ کمزور ممالک، ترقی پذیر ممالک، ان کے کچھ حوالے بھی دیے جاتے ہیں کہ یہ قانون فلاں ملک میں ہے۔ غلط قانون کو بطور نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے ممالک ہیں دنیا میں کہ اسی طرح کی غلط قانون سازیوں اور عدالت کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہمارے قانون اور ہمارے فیصلے بطور نظیر پیش نہیں کیے جا سکتے۔ ان عدالتوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، ان پارلیمنٹوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں، ایک شخص کو گرفتار کیا گیا خفیہ رپورٹ کی بنیاد پر اپنے گاؤں سے 15-16 کلومیٹر دور، اور لگا دیا کہ جی اس کے گھر سے اسلحہ پکڑا گیا۔ بھائی تم گھر میں گئے نہیں ہو، تم نے 16 کلومیٹر دور اس کو پکڑا ہے، ایک دکان میں پکڑا ہے اس کو، گھر سے برآمد ہو گیا اسلحہ۔ اس طرح کی جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ہم نے وہ مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ جانے کے آج جو ترمیم لائی جا رہی ہے اس کی قانونی ضرورت کتنی ہے اور کتنی نہیں، یا ہے بھی اور نہیں، لیکن اس قسم کی جو قانون سازیاں ہیں جناب اسپیکر، اس کا ایک اپنا پس منظر بھی ہے، اس کی ماضی بھی ہے اور طویل ماضی ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے، دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ صرف پاکستان میں نہیں، عالمی سطح پہ شروع ہوئی تھی، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیادت امریکہ بہادر خود کر رہا تھا، اور پاکستان کی مشرف گورنمنٹ نے اس اتحاد کا حصہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کے بعد دہشت گردی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بدعنوانیوں کے خلاف، کرپشن کے خلاف نیب قوانین بنائے گئے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ کبھی کسی قانون دان نے یا کبھی کسی پارلیمنٹیرین نے اس تمام تر تاریخ اور اس تمام تر ماضی میں، اس تمام تر قانونی چارہ-جوئیوں میں اس نقطے کو کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اس قانون سازی کے تحت پاکستان کے ہر فرد کو، پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کا ہر شہری اس وقت پاکستان میں مجرم ہے۔ حکومت اور ادارے جب چاہیں بغیر پوچھے کسی شخص کو بھی گرفتار کر سکتی ہیں، اور گرفتار کر لینے کے بعد پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں۔ یہ شریعت کے لحاظ سے کہاں ہے، یہ انسانیت کے لحاظ سے کہاں ہے؟ اس کا نشانہ صرف پاکستانی قوم کو کس طرح بنا دیا گیا ہے، اور پھر ہماری طرح کے کچھ کمزور ممالک، ترقی پذیر ممالک، ان کے کچھ حوالے بھی دیے جاتے ہیں کہ یہ قانون فلاں ملک میں ہے۔ غلط قانون کو بطور نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے ممالک ہیں دنیا میں کہ اسی طرح کی غلط قانون سازیوں اور عدالت کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں
ہمارے قانون اور ہمارے فیصلے بطور نظیر پیش نہیں کیے جا سکتے. ان عدالتوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے, ان پارلیمنٹوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں. ایک شخص کو گرفتار کیا گیا خفیہ رپورٹ کی بنیاد پر, اپنے گاؤں سے 15-16 کلومیٹر دور, اور لگا دیا کہ جی اس کے گھر سے اسلحہ پکڑا گیا. بھائی تم گھر میں گئے نہیں ہو, تم نے 16 کلومیٹر دور اس کو پکڑا ہے, ایک دکان میں پکڑا ہے اس کو, گھر سے برآمد ہو گیا اسلحہ. اس طرح کی جھوٹ بولے جاتے ہیں. ہم نے وہ مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ ماہر قوانین جانے کہ آج جو ترمیم لائی جا رہی ہے اس کی قانونی ضرورت کتنی ہے اور کتنی نہیں, یا ہے بھی اور نہیں. لیکن اس قسم کی جو قانون سازیاں ہیں جناب اسپیکر, اس کا ایک اپنا پس منظر بھی ہے, اس کی ماضی بھی ہے اور طویل ماضی ہے. دہشت گردی کے حوالے سے, دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ صرف پاکستان میں نہیں عالمی سطح پہ شروع ہوئی تھی, اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیادت امریکہ بہادر خود کر رہا تھا, اور پاکستان کی مشرف گورنمنٹ نے اس اتحاد کا حصہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا. اور اس کے بعد دہشت گردی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بدعنوانیوں کے خلاف, کرپشن کے خلاف نیب قوانین بنائے گئے. مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ کبھی کسی قانون دان نے یا کبھی کسی پارلیمنٹیرین نے اس تمام تر تاریخ اور اس تمام تر ماضی میں, اس تمام تر قانونی چاراجوئیوں میں اس نقطے کو کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اس قانون سازی کے تحت پاکستان کے ہر فرد کو, پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دے دیا ہے. پاکستان کا ہر شہری اس وقت پاکستان میں مجرم ہے. حکومت اور ادارے جب چاہیں بغیر پوچھے کسی شخص کو بھی گرفتار کر سکتی ہیں, اور گرفتار کر لینے کے بعد پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں. یہ شریعت کے لحاظ سے کہاں ہے, یہ انسانیت کے لحاظ سے کہاں ہے؟ اس کا نشانہ صرف پاکستانی قوم کو کس طرح بنا دیا گیا ہے. اور پھر ہماری طرح کے کچھ کمزور ممالک, ترقی پذیر ممالک, ان کے کچھ حوالے بھی دیے جاتے ہیں کہ یہ قانون فلاں ملک میں ہے. غلط قانون کو بطور نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا. آپ جانتے ہیں کہ کتنے ممالک ہیں دنیا میں کہ اسی طرح کی غلط قانون سازیوں اور عدالت کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہمارے قانون اور ہمارے فیصلے بطور نظیر پیش نہیں کیے جا سکتے. ان عدالتوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے, ان پارلیمنٹوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں. ایک شخص کو گرفتار کیا گیا خفیہ رپورٹ کی بنیاد پر, اپنے گاؤں سے 15-16 کلومیٹر دور, اور لگا دیا کہ جی اس کے گھر سے اسلحہ پکڑا گیا. بھائی تم گھر میں گئے نہیں ہو, تم نے 16 کلومیٹر دور اس کو پکڑا ہے, ایک دکان میں پکڑا ہے اس کو, گھر سے برآمد ہو گیا اسلحہ. اس طرح کی جھوٹ بولے جاتے ہیں. ہم نے وہ مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ ماہر قوانین جانے کہ آج جو ترمیم لائی جا رہی ہے اس کی قانونی ضرورت کتنی ہے اور کتنی نہیں, یا ہے بھی اور نہیں. لیکن اس قسم کی جو قانون سازیاں ہیں جناب اسپیکر, اس کا ایک اپنا پس منظر بھی ہے, اس کی ماضی بھی ہے اور طویل ماضی ہے. دہشت گردی کے حوالے سے, دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ صرف پاکستان میں نہیں عالمی سطح پہ شروع ہوئی تھی, اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیادت امریکہ بہادر خود کر رہا تھا, اور پاکستان کی مشرف گورنمنٹ نے اس اتحاد کا حصہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا. اور اس کے بعد
दहशत गर्दी के साथ साथ यहाँ पर बदउनवानियों के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ नेब कवानीन बनाए गए। मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि कभी किसी कानूनदान ने या कभी किसी पार्लियामेंटेरियन ने इस तमाम तर हमें कहेंगे आप फुल लॉ तमाम तर मामले में, इस तमाम तर कानूनी Amendment Alia Kamran Sahaba की oppose हुई थी. Now I put the first amendment as moved by Alia Kamran Sahaba to the House. It has been moved that the Anti-Terrorism Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee to be referred to the Council of Islamic Ideology for advice as to whether the bill is or is not repugnant to the injunctions of Islam. Now I put the motion to the House. All those members in favor of the motion may rise in their seats. All those members in favor of the motion may rise on their seats. Count be made. मैंने ये कहा है, now I put the motion to the House. All those members in favor of the motion may rise. Favor कौन से motion? आपकी amendment के motion. मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूँ. It has been moved that the Anti-Terrorism Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee be referred to the Council of Islamic Ideology for advice whether the bill is repugnant to the injunctions of Islam. Now I put the motion to the House. All those members in favor of the motion may rise in their seats and count be made. तशरीफ रखें जी. जी 41 कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 41 members rose in favor of the motion. Consequently, the motion is rejected, being less than the vote of 1/4 of the total membership of the Assembly in favor of, that is 84 eminent. Now I put the second amendment by Alia Kamran Sahaba. It has been moved that the Anti-Terrorism Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee be referred to the Select Committee. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think noes have it. Consequently, amendment is rejected. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Clause by clause. There is an amendment in clause 2 standing in the name of there is the amendment standing in the name of Naveed Qamar Sahab. There is an amendment, Naveed Qamar Sahab, for insertion of clause 1A. Naveed Sahab, amendment move kijiye. Thank you, sir. I move that in the Anti-Terrorism Act 1997, Act 27 of 1997, hereinafter referred to as the Act in Section 2 in Clause Y for the expression 6.5. The expression 6.7 shall be substituted. So this is only a technical amendment. There was a misprint which referred to the definitions. This has now been corrected. ठीक है जी. Do you oppose it? Sir, not opposed. Now I put the amendment as moved by Sayyid Naveed Qamar Sahab to the House. The question is that the amendment as moved be adopted.
All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. There's another amendment, clause 2, standing in the name of Naveed Qamar Sahab. Ye move kijiye amendment. Thank you, sir. Sir, this is the substantive amendment, and it reduces the scope of the law only to specific people rather than to make it a number. What you were speaking of earlier. So I move that the in the Anti-Terrorism Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee in Clause 2 in Para A in Section 11 Tetra E in proposed subsection 1 for the expression a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists, the expression sufficient grounds exist shall be substituted. Now I put the amendment as moved by Sayyid. Minister Sahab, do you oppose it? Not opposed. Now I put the amendment as moved by Sayyid Naveed Qamar Sahab to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, and amendment is adopted. Now I put clause 2 as amended to the House. The question is that clause 2 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 as amended stands part of the bill. Naima Kishwar साहबा की भी एक amendment आई थी, but वो number पूरा ना होने की वजह से वो भी drop हो गई. The question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1 and preamble short title stand part of the bill. Minister Interior to move item number 10. Minister Sahab, item number 10 move kijiye. Sir, I rise to move that the bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, Anti-Terrorism Amendment Bill 2024 be passed. Ali Parvez Sahab to move item number 11. No. Speaker Sahab, Sorry. Ji, all those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Subah se baitha hu, main bhi thak jata hu. Ji, Ali Parvez Sahab to move item number 11. Ji sir. Speaker Sahab, I beg to move that the bill further to amend the Petroleum Act 1934, the Petroleum Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Petroleum Act 1934, the Petroleum Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Clause by clause, the question is that clause 2 to 8 stands part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 to 8 stands part of the bill. The question is that clause 1 preamble and short title stands part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1 preamble and short title stand part of the bill. Ali Parvez Sahab to move item number 12. Sir, I beg to move that the bill further to amend the Petroleum Act 1934, the Petroleum Amendment Bill 2025 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Petroleum Act 1934, the Petroleum Amendment Bill be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1, ayes have it, and the bill stands passed. हम अब मेरा ख्याल है ये कॉल अटेंशन के बजाय हम ले लें, काफ़ी देर हो गई है. रेजोल्यूशन तलाल साहब आप बात करें, मुझे रेजोल्यूशन दीजिए जी 14 अगस्त वाली. जी कौन सा नवीद साहब? एक सेकंड, तलाल साहब आप बात कीजिए, मुझे दे देना. एक जी तलाल साहब. सर बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. जनाब स्पीकर, अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मदरसे और मस्जिद की एक मुंतकली के बारे में बात की. कल मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस
پوری ڈیٹیلز بیان کی. اس سے پہلے مولانا غفور حیدری صاحب کے پاس آج سے 3 دن پہلے رات میٹنگ ہوئی. پھر اس سے اگلے دن ایک بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی جس میں پنڈی اسلام آباد کے علماء مولانا غفور حیدری صاحب کی رہائش گاہ پہ تھے اور وہاں جا کر بات کی. میں 2-3 باتیں جو مولانا صاحب نے کہی ہیں وہ صرف کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ انہیں جو غفور حیدری صاحب نے وہ ڈیٹیلز نہیں بتائیں جو بیان ہم نے ان کی میٹنگز میں کی تھی, اور فلور آف دی ہاؤس بھی میں نے یہ باتوں کی کئی ایسی چیزیں جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 50 یا 55 مسجدوں کے بارے میں حکومت کسی قسم کی ان کی منتقلی کا یا ان کو نوٹس دے کر وہاں سے تبدیل کروانا چاہتی ہے. جناب اسپیکر, ایسی کوئی بات نہ ہے, اور اس بات کو فلور آف دی ہاؤس بھی اور علماء کے ساتھ میٹنگ میں بھی کلیریفائی کیا گیا. جناب اسپیکر, اس پہ بات بار بار کہا جاتا ہے کہ راتوں رات یہ سب کچھ ہوا. بالکل ایسی بات نہیں. جنوری سے مشاورت کا عمل مدرسے کے جو معتمد تھے ان سے شروع ہوا. اس کے بعد ان کی مرضی سے ان کی مرضی کی جگہ منتخب کی گئی. وہاں پر ایک آج کل جو جس طرح کے جدید انسٹیٹیوشن ہونے چاہیے کسی بھی تعلیمی ادارے کے لیے, 4 کروڑ کی لاگت سے ایک مدرسے کی وہ بہترین بلڈنگ تمام ایسیسریز کے ساتھ بنائی گئی. جب وہ جولائی میں مکمل ہوئی تو جولائی کے آخری ہفتے میں وہاں سے 185 طلبہ, ان کے منتظم, ان کے اساتذہ خود شفٹ ہوئے, اور شفٹ ہوتے ہوئے انہیں کہا گیا کہ وہ وہاں سے کوئی بھی چیز لے جانا چاہتے ہیں جس میں انہوں نے ہر کارآمد چیز, کوئی دروازے تھے, کھڑکیاں تھیں, کوئی پنکھے تھے, ہر وہ لے کر گئے ساتھ کو. اس کے بعد جب اس کو منہدم کرنے کا آغاز کیا گیا تو جناب اسپیکر ایک بڑی اہم بات کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ اس موقع پہ علماء کرام موجود تھے, اور اس کے بعد وہ وہاں سے منہدم کرنے کے بعد جس احترام کے ساتھ کسی مدرسے یا مسجد کو منتقل کیا جا سکتا ہے ان تمام پیرامیٹرز کا خیال کرتے ہوئے وہ علماء کی موجودگی میں وہ سارا عمل کیا گیا. اس کے بعد یہ والا معاملہ جو ہے, جو اس وقت ان کو جگہ دی گئی ہے, جو بلڈنگ بنا کے دی گئی ہے, یہ سارے کا سارا عمل 8 مہینے سے مشاورت میں ہوا. نہ راتوں رات ہوا, نہ بغیر مشاورت کے ہوا, نہ اس میں جو ایک مدرسے اور مسجد کا احترام ہے اس کو پورے کا پورا ملحوظ خاطر رکھا گیا. اور جناب اسپیکر, پرائم منسٹر سے لے کر یہ نیچے تک حکومت, یہ بالکل کسی کے بھی جو مذہبی معاملات ہیں ان کا احترام, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, اور وہ ہر فرقے اور ہر مذہب کے لیے جو پاکستان کے آئین میں دیا گیا ہے اسی مطابق ایک ایک قدم اٹھایا جاتا ہے. اور مذہبی معاملات میں تو ہم بہت ہی محتاط ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب کو بریف نہیں کیا گیا ان کی جو جماعت کی طرف سے, جو انہوں نے باتیں کی ہیں ایسی کوئی بات نہیں. آج پھر اس کی ایک اور میٹنگ ہونی ہے, 48 آورز کی بات کی تھی, یقیناً ایک مشاورت کے عمل کے لیے, باقی سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینے کے لیے. آج پھر میں نے ان کی سیٹ پہ جا کے ان سے گزارش کی کہ عصر کے بعد تک, مغرب تک ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. اس معاملے کو انشاءاللہ تعالی کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے بغیر یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم نے پہلے بھی ادا کی ہے. اسے مزید اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو وہ اس کو ٹھیک کر کے یہ ادا کریں گے. جی سید نوید قمر صاحب, یہ پہلے یہ کر لیں, یہ ریزولوشن کر لیں 14 اگست کے حوالے سے. حیدری صاحب آپ نے ابھی آپ بات کیجئے گا, میں یہ ریزولوشن موو کرا لوں. نوید صاحب ریزولوشن موو, نوید صاحب موشن موو کیجئے. میں آپ کو دیتا ہوں, مجھے پتا ہے آپ کو بھی دیتے ہیں. 1 سیکنڈ لگے گا. اب بھی یہ ریزولوشن ہو جائے, میرے سے بیٹھا نہیں. Sir, I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rules 51, 55, 57 and 158. Sir, can I have your attention please? Please.
G. And 158 to the said rules in respect of ballot of private members' resolutions, orders of the day, and notice of resolutions for today may be suspended in order to take up the resolutions. Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. अब दो है ना? There are two of them. जी. तो अब ये कौन मूव करेगा? आप दो है ना? एक आप पढ़ेंगे? ओके जी पढ़िए. एक पॉपुलेशन पे एक 14 अगस्त के हवाले से है. आप पढ़िए डॉक्टर साहब. जी सर, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. The National Assembly of Pakistan recalls with pride and gratitude the historic struggle and unparalleled sacrifices of our forefathers under the leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and the founders of our nation, which culminated in the creation of an independent and sovereign state of Pakistan on 14 August 1947. Congratulates the Pakistani nation on the 78th Independence Day and reaffirms its commitment to protect the sovereignty and territorial integrity of our beloved Pakistan. Recognizes the significance of the Marka-e-Haq, a glorious victory of the valiant armed forces of Pakistan against unprovoked military provocation by India. The National Assembly of Pakistan acknowledges the unwavering resolve, courage, contributions and professionalism demonstrated by the armed forces, all branches of our security apparatus and our civil heroes whose dedication and sacrifices have been instrumental in safeguarding and strengthening the nation. Appreciates the unity, resilience and the patriotism of the people of Pakistan who stood shoulder to shoulder with their armed forces in that critical hour. The National Assembly of Pakistan pays rich tribute to the martyrs and ghazis whose sacrifices have preserved the freedom, dignity and honor of the nation. Affirms Pakistan's commitment to peace, stability and friendly relations with all neighbors based on the principles of equality, mutual respect and non-interference, while maintaining its unflinching resolve to defend its sovereignty against any aggression, and urges all citizens to work collectively together for the prosperity, unity and progress of Pakistan, drawing inspiration from the spirit of sacrifice, discipline and national pride. Thank you, sir. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted unanimously. Naveed Qamar sahab, dusri. Sir, unfortunately, in this country there is a population bomb that is ticking, and compared to our national economic growth, our population growth is outpacing it, and we can not ever come up with resources to beat it. So there is this resolve of the National Assembly, which I want to read out and which has been supported by all the political parties. Sir, recognizing the grave implications of the alarmingly high rate of population growth as revealed in the 2023 population and housing census and its adverse impact on the state's ability to improve the welfare of its people, particularly in providing fundamental rights including access to education, healthcare, employment, housing and shelter. Acknowledging that current high rates of population growth have already placed immense pressure on the country's natural resources, undermining sustainable development in the past and threatening even more dire impacts on inclusive economic growth, widening inequalities and the unrelenting challenges of climate crisis. Affirming that every individual and couple has a right to freely and responsibly decide the number and spacing of their children, provided they are informed and supported to ensure that their family size balances their resources and their expectation of a dignified standard of living. Reiterating that a reduction of population growth rates
is essential for achieving both the objectives of national development and for investing in the human capital of the current population to ensure that they reach their full potential and to ensure equitable access to opportunities for all. This House therefore resolved that the Government of Pakistan, in full coordination with the leadership of the provincial governments, will take urgent and comprehensive measures to bring down the population growth rate to sustainable levels aligned with the country's renewable and non-renewable resources. This will be achieved by expanding access to reproductive health information and services, making these services more affordable for low-income populations, especially through social protection programs, and improving the quality of existing reproductive health services, particularly in underserved rural areas. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted. Asad Kaisar Sahab.